تو پاکستان پر نظر پڑی اور پاکستان کا ایک ماضی میں ایک کردار رہا ہے بڑا امپورٹنٹ. دو باتیں میں بڑی صاحب آپ کو, آپ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جو ویورز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سعودی عربیہ سے 1982 کا ایگریمنٹ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, اور ہماری فوج بھی اسٹیشن رہی ہے 1983 سے 1987 تک. ایک بریگیڈ تھا اور بریگیڈ کمانڈر تھا ایک بریگیڈیئر جہانگیر کرامت. ٹھیک ہے جی. پھر 1991 میں جب وہ جنگ ہوئی صدام حسین کے ساتھ, ہم نے فوج بھیجی اپنی. سو ہمارا ایک پرانا معاہدہ بھی چل رہا تھا اور ایک اعتماد کا رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. دوسرا, مشرقی وسطیٰ میں جب گڑبڑ ہوئی ہے, 2 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ. 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے, ہمارے پائلٹس نے اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کیا, اردن کی ایئر فورس کی طرف سے اور عراقی ایئر فورس کی. اس کو تھا گروپ کیپٹن سیف الاعظم. پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. پھر ہم نے جب جنگ ہوئی اسرائیل کی, بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے, ابھی تو وہ زندہ ہیں, مجھے ملتے بھی رہتے ہیں, گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب, اور انہوں نے سیرین ایئر فورس, ایجپشین ایئر فورس کی طرف سے. تو ہم تو جنگوں میں شریک ہوئے ہیں, واحد نان عرب ملک ہے. تو ہمارا ایک کردار سلامتی کے حوالے سے, ان کے حفاظت کے حوالے سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں ہے بلکہ عرب دنیا میں بھی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب ان کو سعودی عربیہ کو بھی احساس ہوا کہ یار پاکستان تو ہم ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا حلیف بھی ہے, بھائی بھی ہے, تو ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. اور وہ اعتماد کے رشتے کا اظہار ہوا کہ ڈیفنس پیکٹ ہوا, اور اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں. اور یہ پہلا مسلمان دنیا کا ڈیفنس پیکٹ ہے آپس میں. نارملی ہم ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ, یا وہ کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ, لیکن آپس میں جو یہ ہے مشترکہ دفاع کے حوالے سے اب یہ بن رہا ہے. پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے, پھر انڈونیشیا بھی آ رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آذربائیجان کی جنگ ہوئی آرمینیا کے خلاف, تو پاکستان ترکی نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو میرے خیال میں بڑی خوش آئند ہے مسلم دنیا کے لیے بھی اور ہمارے علاقائی امن اور اس خطے کے حفاظت کے لیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ ایم بی ایس نے وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 2030 ویژن کے تحت پاکستان کے بریگیڈ کی اب وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی, اور یہ بھی اس طرح کی باتیں سنی جا رہی تھی. تو پھر اچانک کیا ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ پھر اب پاکستان کے ساتھ اتنا مضبوط دفاعی معاہدہ کر لیا جی؟ اس کی 2-3 ریزنز ہیں, 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس خطے کی صورتحال بگڑ گئی ہے, اور یہ بات اگر انہوں نے کی تھی تو یہ شاید طوفان الاقصی سے پہلے کی تھی, 7 اکتوبر 2023 سے پہلے. اس کو فلسطین کا معاملہ نہیں تھا, پھر ایران اسرائیل کا جو آگے بڑھا, اور پھر جو ایک نئی ری الائنمنٹ بھی ہو رہی ہے, ان کی یو اے سے بھی کچھ تعلقات خراب ہوئے ہیں. اور مجھے بتایا ایران کے سفیر نے کہ کنگ سلمان جو ہے, جو بادشاہ ہیں سعودی عربیہ کے, ایم بی ایس کے والد صاحب, انہوں نے اسپیشل خط بھیجا ایرانی لیڈر کو, رہبر کو, پچھلے سال. اور خط کون لے کے گیا؟ ان کا چھوٹا بیٹا ہے جو ایم بی ایس کا چھوٹا بھائی ہے, اس کو کے بی ایس کہتے ہیں, خالد بن سلمان, جو وزیر دفاع بھی ہے. اور اس خط میں 2-3 باتیں بڑی اہم تھیں. ایک تو انہوں نے, اور ریبر ان کو ملا, ریبر سے 2 لیڈرز کو ملا, ایک پاکستان کے طرف سے جو ہم آئے تھے, ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو, اور پلس کے بی ایس کو. اور انہوں نے کہا کہ جی ایک تو سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں کہ ایران کا جو نیوکلیر پروگرام کا مسئلہ ہے وہ سفارتی حل ہونا چاہیے, اور اس کے لیے مذاکرات واحد راستہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, جو پہلے شاید موقف مختلف تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی خدا نہ خواستہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور اس جو حملہ کرے گا ان کے ساتھ نہیں, اور اس کی مخالفت کریں گے, اور اپنی سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. بہت بڑی بات. تیسری بات جو بڑی اہم کی, انہوں نے کہا جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنتی, اس کا دارالخلافہ یروشلم ہے جو قبلہ اول ہے ہمارا, وہ نہیں بنتا, ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی کہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. تو یہ خط میں تھا, اور یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. تو اس سے ان کا سعودی عربیہ کا میں سمجھتا ہوں
کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی قیادت میں بڑا ایک اچھا ویو ہے اور مثبت ویو ہے جو مسلم یکجہتی کے لیے بھی اور سعودی عربیہ کے عوام کی جو فلاح و بہبود کے لیے بھی بہتر ہے. ویسے بھی وہ ماڈرنائزر ہیں, انہوں نے ترقی بڑی کی, ویژن لا رہے ہیں, ویژن 2030 بھی ہے, پھر 2030 میں وہ ریاض میں ایکسپو ہو رہی ہے, پھر ورلڈ کپ فٹ بال کا بھی ہو رہا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کی ایک نئی آئیڈینٹی ایمرج کر رہی ہے. پہلے صرف ایک وہ ایک خاص زاویے سے لوگ دیکھتے تھے ان کو, اب ایک اور موقع, اب وہ کہتے ہیں ٹریڈ, ٹیکنالوجی, ٹورزم, یہ ہمارا شناخت ہونی چاہیے. لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کے پاکستان کو مالی فوائد کیا؟ لیکن یہ وہ جو فوائد ہیں وہ اسٹریٹجک بھی ہیں اور مالی بھی ہیں. اب مالی فوائد کی تو عکاسی اگر, حالانکہ صرف بنیاد اور صرف پیسے کی بات نہیں ہے, اپنا ایک وقار بھی ہوتا ہے, لیکن پیسہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد 2 معاہدے ہوئے ہیں آپ کے, لیبیا کے ساتھ $4.5 ارب کا, سوڈان کے ساتھ $1.5 ارب کا, تو $6 ارب ہو گیا نا. تو یہ اس کا پیسہ تو پھر سوڈان تو نہیں دے سکتا نا, وہ تو بڑا غریب ملک ہے, اور لیبیا میں بھی ابھی حالات ذرا سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئے, تو جو پے چیک سائن کرے گا وہ تو پھر سعودیہ کرے گا. تو وہ بھی شاید وہ اس کے مطلب, میں ویسے مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ تو $1 ارب کی خاطر پتہ نہیں بھاگتے ہیں, وہ تکے کھاتے ہیں, وہ واشنگٹن جا کے IMF سے 23 دفعہ تو ہم جا چکے ہیں, اور تو وہ بھی بس کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہمارے قومی وقار کے خلاف ہے, ہر دفعہ ہم بھاگتے ہیں. تو اس کے فوائد کا ایک میں نے ایک جھلک دی. باقی دیکھیں جی بٹی صاحب, ہمارا اپنا کام بھی تھا, اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں نا. آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا لال فیتا لگا ہوا ہے, ہر جگہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ ہے. کوئی کام اپنے انویسٹ کرنا ہو تو جی وہ NOC لو فلانا کرو. آپ 1 ونڈو آپریشن بنائیں نا, جیسے دبئی میں ہے یا چین میں ہے, تو ہم بھی وہ انویسٹرز آئیں گے, لیکن آپ ماحول اچھا بنائیں انویسٹرز کے لیے, وہ تیار انویسٹ کرنے کے لیے. جب MBS آیا تھا 2019 میں, پچھلے دور میں, آپ کو یاد ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کو $20 ارب انویسٹ کریں گے, جس میں $10 ارب گوادر میں ایک ریفائنری لگانے کی بات. میں نے بعد میں پوچھا سعودی سے, میں کیا بنا یار وہ 10-20 ارب, کہتے جی ہم تو تیار ہیں, ہمیں انہوں نے کہا تھا زمین دیں گے, اور دوسرا کہا تھا فیزیبلٹی بیان کریں گے, نہ دونوں نہیں ہوئی. تو وہ نالائکی ہماری ہے, ہماری کوتاہی ہے. تو ہم اپنا کام تو ٹھیک کریں نا. اگر آپ کو کوئی پیسے دے رہا ہے تو وہ کہے گا یار منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے, تو اب اگر وہ پوری نہیں کر سکتے تو پھر کام ہماری اب SIFC جو ہے یہ تو اب خاصی فعال نہیں ہے. میں رزلٹ پر جج کروں گا. ابھی ڈان میں خبر آئی تھی کہ 2025 میں 43% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی, اور ابھی بھی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا سے ہے, چائنا اور ہانگ کانگ سے ان کا ہائیسٹ نمبر, کچھ $600 ملین, پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان کے 12,000 لوگوں نے پچھلے 3 سالوں میں, یہ ڈان کی خبر تھی, $20 ارب انویسٹ کیے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں.